بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہم نے اب سے پہلے آپ کو جو اذکار بتائے ہیں ان میں سورہ توبہ کی دو آخری آیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہت بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ سورہ توبہ کی دو آخری آیات اور درود امی، ان دونوں چیزوں کو کثرت سے مضبوطی سے اپنے عمل میں اس کو شامل کیجئے۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہو جائے، اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن زندگی میں کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، بلکہ ان دو مبارک اعمال کی برکت سے ہی آپ کے سارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دراصل درود شریف کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں جن کو ہم سارے مختلف اعمال میں تلاش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان دونوں آیات کی بھی بڑی افادیات ہیں اور بزرگوں کے معمول میں بھی یہ بات رہی ہے، جہاں اولیاء کرام کو درود شریف کے ذریعے سے بڑے خزانے اللہ رب العزت کی معرفت اور عطا اور قرب کے ملے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے جہاں بہت سارے بے بہا خزائن امت نے حاصل کیے ہیں، اولیاء اہل اللہ نے حاصل کیے ہیں، وہیں سورہ توبہ کی تو ان مبارک آیات سے بھی بڑی بڑی حاجتیں اللہ والے منواتے رہے ہیں، اللہ سے ان کی برکت سے مانگتے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان آیات مبارکہ کی برکت سے جانے کس کس کو کیسی کیسی عظیم و شان نعمتیں ہر دور میں ملتی رہی۔ انہی بہت سارے مشاہدات اور بہت ساری خوبصورت یادوں سے متعلق ایک بہت خوبصورت ایک مشاہدہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا مشاہدہ کرنے والے، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ایک اس کے ذاکر نے مجھے والی بات بتائی کہ کوئی وقت وہ تھا کہ کوئی دشمن ایسا مسلط ہوا کہ اس سے نجات ہی نہیں مل رہی تھی، اور اس نے ستانے کا کہ جو بھی اس کے انداز تھے، بہرحال وہ ہمیں ستا رہا تھا اور اس سے ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ لیکن کسی نے ہمیں کہا کہ آپ ان آیات مبارکہ کا اہتمام کیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ اگر ان آیات مبارکہ کا اہتمام کیا جائے تو اس کی برکت سے آپ کو صحت کے بھی فائدے ہوں گے، مال کے بھی فائدے ہوں گے، اور دشمنوں سے بھی نجات ملے۔ پھر اللہ کی قدرت سے اسی طرح سے ان کو شرح صدر ہوا، سورہ توبہ کی دو آخری آیات کا انہوں نے ورد شروع کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، 50 60 70 کے آس پاس کی مقدار میں یہ پڑھ رہے تھے، اور ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اللہ نے فضل فرما کر اس دشمن سے عجب قسم کی نجات عطا فرما دی، اور اس نجات کا یہ فائدہ ہوا کہ دل میں سکون بھی آ گیا، حالات بھی سازگار ہو گئے، دشمن بھی راستے سے ہٹ گیا، وہ بھی ٹل گیا، صحت بھی مناسب ہو گئی، مالی اعتبار سے رزق بہت ملا۔ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے والے بھی کہتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ نے کیا کھایا ہے جو آپ کی صحت اتنی اچھی ہو گئی، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ اگر جیسے خواتین میں ہوتا ہے، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارا چہرہ بڑا پرنور ہو جائے، ہمارا چہرہ بڑا بارونق ہو جائے، تو ہمارے چہرے کو رونق والا ہو جائے کا ان کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بھی یہ آیات مبارکہ بہت کارگر ہے۔ اگر اچھے طریقے سے اگر ان کو پڑھا جائے، تھوڑا توجہ اللہ کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو اگر ذہن میں رکھ کر اگر پڑھا جائے تو آپ یقین جانیے بہت زیادہ سود مند ہے، بہت زیادہ نفع بخش ہے، بہت زیادہ اس کے اندر افادیات ہیں، اور ایسے فائدے ہیں اللہ کے فضل سے کہ حیرت انگیز۔ اب جہاں تک اس کی اجازت کا سوال ہوتا ہے، اب یہ سوال پھر دوبارہ سے اٹھے گا کہ ہمیں اس کی اجازت دیجیے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو حضرات درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کی اجازت عام ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی بھی ناجائز کام کے لیے اس کا استعمال نہیں کریں۔ اگر وہ کسی ناجائز کام کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے، کسی بھی درود شریف کے صیغے یا کسی بھی عمل یا کوئی بھی جو بھی کچھ بتاتے ہیں، ہرگز بھی وہ اس لیے نہیں بتایا کبھی بھی الحمدللہ کہ آپ اس کا کوئی ناجائز استعمال کریں۔ اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا، خود ہی جواب دہ ہوگا، ہماری اس کے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال رمضان شریف کی تاقراتیں چل رہی ہیں، ان تاقراتوں میں بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ ان آیات مبارکہ اور درود شریف وغیرہ اور جو بھی اعمال ہم نے بتائے ہیں ان اعمال کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اللہ رب العزت سے بھرپور مانگیے، اور اتنا مانگیے کہ حد ہو جائے، آپ مانگنے کی حد کریں، اتنا زیادہ مانگیں، اور صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ اپنے لیے جہاں آپ مانگتے ہیں وہیں میری درخواست یہ ہے کہ مجھ فقیر کے لیے بھی مانگیں اور ساری امت کے لیے، امت کے تمام مظلوم طبقوں کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے مانگیں، جو جس بھی طرح سے پریشان ہیں وہ ان لوگوں کے لیے مانگیں۔ یہ آیات مبارکہ دراصل اس قدر مفید ہیں کہ ابھی تک جن بھی حاجات کے لیے آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب مجھے میرے استاذ نے بالکل ابتدائی دور میں، مطلب بہت دن پہلے، جب اس کی مجھے اجازت دی تھی یا مجھے اس کے پڑھنے کا فرمایا تھا، اس وقت میں کچھ مخالفین کے درمیان میں گھرا ہوا تھا، اور اللہ کی قدرت میں نے اس کو پڑھا۔ یقین جانیے میں نے بہت زیادہ تو نہیں پڑھا، مجھے جو اس وقت میں جو کہا گیا تھا بہت زیادہ پڑھنے کا نہیں کہا گیا تھا، اب تو مجھے کثرت کا حکم ہے، اور لیکن اس وقت میں مختصر سی کوئی مقدار تھی میری، اور چند دنوں میں اس طرح سے معاملات سازگار ہو گئے الحمدللہ کہ مجھے ہوا بھی نہیں لگی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب حل ہو گیا۔ اور میں اب اس بات کو جب یاد کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، دیکھو اتنا بڑا مسئلہ تھا اور کب حل ہو گیا، مجھے احساس بھی نہیں ہوا، اور اللہ کے کرم اور فضل سے مسئلہ بھی حل ہو گیا الحمدللہ، اور میں بھول بھال بھی گیا وقت کے ساتھ۔ وہ تو اب جا کے پھر دوبارہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ مراقبہ جب معلوم ہوا ہے تو پھر بہرحال جب حکم ہوا ہے تو پھر دوبارہ سے شروع کیا اور اس کی کثرت شروع کی، تو اب جو نتائج مل رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ بہرحال میں آپ سے کہوں گا کہ آپ درود شریف کے ساتھ ساتھ ان آیات مبارکہ کا اہتمام کریں۔ اچھا، آیات مبارکہ کو پڑھنے میں پھر دہرا دوں اپنی بات کو کہ اس کے ترجمے پر ذرا غور کریں، ترجمے پر غور کریں، اور ترجمے پر غور کرنے کے ساتھ پھر پڑھنا شروع کریں، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب آپ آیات کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے نہیں ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، فائدہ تو جب بھی ملے گا، لیکن ترجمے کو سمجھنے کے ساتھ جو آپ اس کا لطف لیں گے وہ حیرت انگیز ہو۔ اس لیے اس کا ترجمہ تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیں کہ کیا کہا گیا ہے پہلی آیت میں اور کیا کہا گیا ہے دوسری آیت میں، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت میں سورہ توبہ کی، اور لاسٹ آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ تو پھر جب آپ اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھ کر جب پڑھ رہے ہوں گے تو ایک طرف تو آپ کا دھیان بھی لگ رہا ہوگا، دوسرے آپ کا لطف بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہوگا۔ بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے، اور یہ چونکہ صدقہ جاریہ ہے اس لیے ایک بات اور چلتے چلتے بتا دوں، یہ جو آخری عشرہ جو چل رہا ہے رمضان شریف، یہ بڑا مبارک موقع ہے ان آیات کی ورد کا، اس لیے ان دنوں میں آپ ان آیات کا خاص الخاص ورد کریں۔ میں تو چاہوں گا کہ آپ کثرت کریں، کثرت کم سے کم 300 کو کہتے ہیں، تو میں تو چاہوں گا کہ آپ کثرت کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور اگر بائی دی وے اگر آپ کثرت نہیں بھی کر سکتے تو بہرحال اپنے مطابق کوئی تعداد ایسی بنا لیجیے جو آپ کی سہولت کی ہو اور آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت بھاری بھرپور نفع ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مسئلوں کو، ہمارے مسئلوں کو اور ساری امت کے مسائل کو حل فرمائے۔ جزاک اللہ، صدقہ جاریہ سمجھ کر ساری امت تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔